تو جن لوگوں نے پچھلے 20 سال کے اندر 2000 لاشیں اٹھائی ہیں، جو کہ میٹرک میں پوزیشن لینے والا، تیسری پوزیشن لینے والا بچہ جس کو کوئلے کی کان میں کام کرنا پڑتا ہے اور وہاں پر اس کا آ کے گلا کاٹ دیا جاتا ہے، جو کہ 11 لاشیں سڑک پر رکھ کر -2 ڈگری ٹیمپریچر میں پچھلے 5 دن سے انتظار کر رہے ہیں، اور جن کے حال ہی میں 11 مزدور اسی لیے قتل کر دیے گئے کیونکہ وہ ہزارہ کمیونٹی سے بلانگ کرتے ہیں، ان کے پاس اور کوئی وسائل موجود نہیں ہیں۔ جو پوزیشن ہولڈر بچے ہیں وہ بھی کوئلے کی کانوں میں کوئلہ توڑنے پہ لگے ہوئے ہیں، کیونکہ آپ نے کوئی نوکریاں پیدا نہیں کیں، آپ نے کوئی وسائل نہیں دیے ان کو، اور سیکیورٹی تک نہیں دی۔ جو سڑک پہ لاشیں رکھ کے آپ کا انتظار کر رہے ہیں، مطالبہ صرف اتنا ہے کہ آ کے داد رسی کر دیں، بتا دیں ہمیں کہ آئندہ ایسے جرائم ہمارے خلاف نہیں ہوں گے، ہمیں سیکیورٹی فراہم کریں گے، وہ سب بلیک میلر ہیں۔ اور یہ کہنے والا انسان وہ ہے جو اسامہ بن لادن کو پارلیمنٹ کے فلور پہ کھڑا ہو کے شہید کہتا ہے۔ تو اب بھی بہت سے لوگ اس کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مجھے نہیں پتہ ان کا ضمیر کدھر ہے، مجھے نہیں پتہ کہ عمران خان نے یا پاکستان کے کسی بھی وزیر اعظم نے عوامی مفاد کے اندر اس سے زیادہ بھیانک قسم کا، آؤٹریجیس قسم کا اور انسینسٹیو ترین بیان آج تک دیا ہے جو عمران خان صاحب نے آج بات کی ہے۔ بہت سے لوگ بار بار ٹی وی سکرینز کو دیکھ رہے ہیں، انہیں یقین ہی نہیں آ رہا کہ یہ کیسے ممکن ہو گیا ہے کہ اس قدر ایبزرڈ بات کر دی گئی ہے۔ اب بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں یہ سیکیورٹی ایشو ہے اسی لیے وہ وہاں پر نہیں جا رہے، سب بکواس ہے۔ سورسز کنفرم کر چکے ہیں، تمام سینئر جرنلسٹ کنفرم کر چکے ہیں کہ سیکیورٹی کرائسس نہیں ہے، سیکیورٹی کا مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کل کو کسی اور کا کوئی بندہ شہید ہو گیا تو میں وہاں جا کر کیا کروں گا، اس طرح تو پھر ہر کوئی مطالبہ کرنے لگ جائے گا، کیونکہ آپ کو آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ میسز کے رائٹس کیا ہوتے ہیں۔ آسٹریلین وزیر اعظم لائیو پریس کانفرنس کر رہا ہوتا ہے ایک بندے کے لان پہ کھڑا ہو کر، اندر سے بندہ نکلتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ گیٹ آف مائی لان، اور وزیر اعظم کہتا ہے آئی ایم سوری اور پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ آپ تو ساری زندگی ہمیں یہ مثالیں دیتے آئے ہیں، آپ تو کہتے آئے ہیں کہ ریلوے کا حادثہ ہو گیا تو میں ساتھ ہی ریزائن کر دوں گا اگر میری گورنمنٹ ہوتی تو۔ آپ تو کہتے آئے ہیں اسی ہزارہ کمیونٹی کے دھرنوں میں بیٹھ کے کہ آصف علی زرداری ریزائن کرو، یہ تمہارا قصور ہے، اور یہاں پر آئے ہو، ابھی تک تم نہیں آئے نا، تو تم بالکل انسینسٹیو ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ اب کس کو شرم آنی چاہیے؟ مطلب یہ وہ پوائنٹ آ چکا ہے کہ کسی بھی سویلائزڈ کنٹری کے اندر اگر ایسا بیان، ایسی انسینسٹیوٹی، ایسی باربیرک آئیڈیالوجی اگر شو کی جاتی تو میرا نہیں خیال کہ گورنمنٹ سسٹین کر پاتی اس کے بعد۔ لیکن ہمارے یہاں اب بھی بہت سے لوگ یہ کہنے پہ مجبور ہو رہے ہیں کہ نہیں جی یہ سیکیورٹی کرائسس ہے، یا پھر واقعی وزیر اعظم صاحب صحیح کہہ رہے ہیں۔ اور بھائی پروٹیکٹ کرنا سویلینز کو یہ پہلی جاب ہے آپ کی، ٹیکس کلیکٹ کرنا، پروٹیکٹ کرنا، بس بیسک جاب جو کسی گورنمنٹ کی ہے وہ یہ ہے، لیکن آپ اس سے ہی آ رہی ہیں، آپ اس سے ہی بھاگے ہوئے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں یہ ہمارا تو کوئی نیشنل ایکشن پلان آپ نے امپلیمنٹ کر دی ہے جس کے اندر لکھا ہے کہ مائنورٹیز کو پروٹیکٹ کریں گے ہم لوگ۔ آپ اگر وہاں چلے جاتے ہیں کون سی انا ٹوٹ جائے گی آپ کی، لیکن اس طرح کی سٹیٹمنٹ دے دی گئی ہے کہ میرا نہیں خیال کہ اس کو ڈیفینڈ کرنے والا ہیومن رائٹس کی بیسک سے بھی آشنا ہے۔